بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات و خواتین، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ القرآن کورسز نیٹ ورک پاکستان کے زیر اہتمام ہر ماہ کے دوسرے اتوار کو یہاں القرآن کورسز سینٹر بہادر آباد میں درس قرآن و حدیث کا انعقاد کیا جاتا ہے، اور ہمارے جو عموماً موضوعات فکری و اصلاحی نوعیت کے ہوتے ہیں، آج کا درس قرآن و حدیث بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے، اور آج کا ہمارا موضوع ہے مسلکی اختلافات کے بجائے مشترکات دین بیان کرنے کی ضرورت و اہمیت۔ انتہائی فکری نوعیت کا موضوع ہے، اور آج ہمارے مہمان ہیں، مدرس ہیں محترم جناب مولانا عبدالقادر صاحب، جو کہ بحریہ یونیورسٹی کے استاذ بھی ہیں۔ تو میں جناب محترم مولانا سے گزارش کروں گا کہ مذکورہ موضوع پر درس قرآن و حدیث کا آغاز فرمائیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون، صدق الله العظيم۔ بزرگان محترم، اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ میں تمام کی تمام انسانیت کو بالعموم اور اہل ایمان کو بالخصوص یہ حکم ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ نہ کرو، اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اللہ نے تمہارے اوپر کی، اور وہ کیا تھی کہ تم دشمن تھے، اللہ نے تمہارے دلوں میں جوڑ پیدا کر دیا، بس اللہ کی نعمت سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح سے اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان فرماتے ہیں تاکہ تم ہدایت حاصل کرو، رہنمائی حاصل کرو، سیدھے راستے کی طرف چلو۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 ہے، اور بہت ہی معروف، بہت ہی مشہور آیت ہے۔ شاید ہی یہاں کوئی ایسا ہو جس نے اس آیت کا ترجمہ یا اس کی تفسیر یا اس کی تلاوت جو ہے اس کے ذہن میں موجود نہ ہو۔ ہر شخص ہی تقریباً اس آیت کا حوالہ دیتا ہوا بھی نظر آ رہا ہوتا ہے، یا کہیں نہ کہیں اس کے کان میں یہ آیت پڑھ بھی رہی ہوتی ہے۔ اور ہمارے لیے یہ بہت ہی اہمیت اس وجہ سے بھی اختیار کر جاتی ہے کہ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں یہ ایک تکثیری معاشرہ ہے، جس میں مختلف خیالات کے، مختلف نظریات کے، مختلف تصورات کے رکھنے والے لوگ موجود ہیں، اور اس سے انکار اگر کوئی کرتا ہے تو شاید وہ زمینی حقائق سے انکار کرنا ہے، یا حقیقت سے جو ہے وہ آنکھیں مون لینے والی بات ہے۔ تو یہی ایک حقیقت ہے کہ ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں مختلف خیالات اور نظریات کے لوگ موجود ہیں، اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ یہ مختلف خیالات اور نظریات مختلف اعتبارات سے بھی ہیں، سیاسی اعتبار سے بھی، سیاسی وابستگیوں کے اعتبار سے بھی مختلف ہیں، اور زبان اور رنگ و نسل کے اعتبار سے بھی مختلف جو ہے وہ ہماری وابستگیاں ہیں۔ اسی طریقے سے دینی اعتبار سے، اگرچہ دین کا عنوان تو ہم سب کا ایک ہی ہے کہ ہم سب دین اسلام سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن اس کے بعد اس میں بہت ساری ہماری مختلف وابستگیاں بہرحال ہیں، اس سے انکار کرنا ممکن نہیں ہے۔ جب یہ صورتحال ہے
تو قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ پر عمل کس طرح سے ہوگا، یہ ہے اصل سوال۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ پہلی بات یہ کہ اللہ کی رسی سے مراد کیا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ فرما رہے ہیں کہ تفرقہ نہ کرو، تو تفرقے سے کیا مراد ہے۔ تیسری بات اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی نعمت سے تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے، ورنہ تو دشمن تھے۔ ہم جانتے ہیں کہ جس وقت اسلام دنیا میں آیا ہے تو عرب کا جو حال تھا وہ سب کے ذہنوں میں موجود ہے کہ کس طرح سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے وہ کئی سالوں تک لڑائیاں جاری رہتی تھیں، ایک دوسرے کے ساتھ دشمنیاں نبھانے میں اور نمٹانے میں ہی پوری زندگیاں چلی جاتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اللہ کی نعمت سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے، اور وہ نعمت یقیناً یہی ہے، دین ہی ہے، اس کے علاوہ تو کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ ذات صحابہ کرام کی زندگیوں میں جو فرق آیا تھا وہ دین کا ہی فرق آیا تھا، باقی تو جو ان کی قومیتیں تھیں وہ تو اسلام کے آنے سے تبدیل نہیں ہوئیں، جو ان کے رنگ اور نسل تھے وہ تو تبدیل نہیں ہوئے، جو ان کی دیگر وابستگیاں تھیں وہ تو تبدیل نہیں ہوئیں۔ جو چیز تبدیل ہوئی تھی وہ دین ہی تبدیل ہوا تھا، کہ اسلام کے آنے سے پہلے وہ کسی اور دین سے وابستہ تھے، بت پرستی سے، شرک سے جڑے ہوئے تھے، اور اسلام کے آنے کے بعد قرآن سے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ گئے۔ تو قرآن کریم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ نعمت قرار دے رہے ہیں کہ جو دشمنیوں کو مٹا کر بھائی چارے کا سبب بنا، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم ایک آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، اللہ نے تمہیں بچا لیا۔ گویا کہ انسانوں کے دوزخ کی آگ سے بچنے کا واحد ذریعہ بھی جو ہے وہ قرآن کریم ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ یعنی آج جب قرآن کریم نازل ہونے کے بعد کی بات ہو رہی ہے، یقیناً اس سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف پیغمبروں کو بھیجا بھی اور ان کے ساتھ کتابیں بھی بھیجی، لیکن جب بہرحال قرآن کریم آ گیا تو اب قرآن کریم کے علاوہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اب اللہ تعالیٰ کا اعلان واضح ہے کہ اگر کوئی اسلام کے علاوہ کسی دین کی تلاش میں ہے تو وہ اس سے قبول نہیں ہوگا۔ اب قبول جو ہے وہ اسلام ہی ہوگا، اور اسلام کی کتاب جو ہے وہ قرآن کریم ہی ہے۔ تو اب ان تمام باتوں کو ذہن میں رکھیں اور پھر ہماری جو موجودہ حالت ہے اس کو ذہن میں لائیں، تو ایسا لگتا ہے کہ شاید ہم اس تعلیم سے، قرآن کریم کی اس آیت پر عمل کرنے سے کوسوں دور ہیں، بہت دور نظر آتے ہیں ہم جب اس آیت کریمہ کو دیکھتے ہیں کہ دین آیا تھا ہمیں بھائی بھائی بنانے کے لیے، اور اب عملاً جب ہم دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ دین کی وجہ سے ہم ایک دوسرے سے دشمنیاں پالے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے لڑائیاں کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ بدتمیزیاں کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے جو ہے وہ نام بگاڑ رہے ہیں، طعن و تشنیع کر رہے ہیں، مختلف طرح کے مسائل ہمارے اندر موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ معیار کیا ہے، معیار ہمارا عمل ہے یا معیار قرآن کریم ہے؟ سیدھی سی بات ہے، معیار تو قرآن کریم ہے۔ کامیابی کا معیار میرا اور آپ کا عمل تو نہیں ہے، ہماری اور آپ کی مسلکی وابستگیاں تو نہیں ہیں، کامیابی کا معیار تو قرآن کریم ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ حبل اللہ کو جو ہے وہ کیا کر لو، مضبوطی سے تھام لو۔ تو سب سے پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حبل اللہ کیا ہے۔ تو حبل اللہ جو ہے وہ دین اللہ المتین ہے، اللہ کا دین ہے۔ اللہ کا دین پھر کیا ہے؟ یہاں تو ہر ایک کا یہی دعویٰ ہے کہ میں ہی سب سے زیادہ کیا ہوں، دیندار ہوں، دین پر سب سے زیادہ عمل تو میں ہی کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو پھر کیا سبھی لوگ دین پر عمل کر رہے ہیں، یا دین کے بارے میں کوئی تصورات کا اختلاف ہو گیا ہے، کیا ہو گیا ہے؟ تو سمجھنے کی ضرورت یہ ہے، ہماری گفتگو جو ہے وہ مختلف پہلوؤں پر مشتمل ہوگی انشاءاللہ۔ ان میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دین اور مسلک، ان کا آپس میں کیا تعلق ہے، دین اور مسلک کا آپس میں تعلق کیا ہے، ٹھیک ہے، اور ان میں سے اصل کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جان لیجئے کہ اصل جو ہے وہ دین ہے، اور دین نام ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لائے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو چکی ہے، ٹھیک ہے۔ تو گویا کہ جو کچھ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا وہ دین ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو اللہ کے پیغمبر تمہیں دے دیں وہ لے لو، اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ تو معیار تو وہ ہے، دین تو وہ ہے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا دیا؟
کیا دیا بھئی ہمیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ قرآن کریم دیا اور احادیث مبارکہ دی. ترکت فیکم امرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم ان کو کیا کر لو گے، مضبوطی سے تھام لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ ہے کتاب اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. ٹھیک ہے، سنت و رسول اللہ. تو یہ 2 بنیادی چیزیں جو ہیں وہ دین کا بنیادی سورس اور ماخذ ہے. یعنی کسی چیز کا دین ہونا کیسے پتہ چلے گا؟ ایسے پتہ چلے گا کہ قرآن کریم میں ہے یا نہیں ہے، سنت نبویہ میں ہے یا نہیں ہے. یہ پہلا چیک ہوگا. جب بھی کسی چیز کی دینی حیثیت دیکھنی ہوگی تو کہاں دیکھی جائے گی؟ قرآن کریم میں دیکھی جائے گی. اگر قرآن کریم میں نہیں ملے گی تو احادیث مبارکہ میں دیکھی جائے گی. اچھا، کیا یہ جو ترتیب ہم بتا رہے ہیں یہ ہماری اپنی گھڑی ہوئی ہے؟ یہ ہماری اپنی گھڑی ہوئی نہیں ہے، یہ بھی خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ ترتیب ہے. وہ کیسے؟ آپ جانتے ہیں، سن رکھا ہوگا آپ حضرات نے کہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے صحابہ میں سے ہیں، چہیتے صحابہ کرام میں سے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یمن کا گورنر بنا کے بھیجا، اور اس زمانے میں جو گورنر ہوتا تھا وہ جج بھی ہوتا تھا، وہ سپہ سالار بھی ہوتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھیجتے ہوئے پوچھا کہ بما تقضی یا معاذ فیصلے کیسے کرو گے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بکتاب اللہ، بکلام اللہ، کہ اللہ کی کتاب سے کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فإن لم تجد، اگر اللہ کی کتاب میں نہیں ملا تو فرمایا کہ فبسنت رسول اللہ، اللہ کے رسول کی سنت سے کروں گا. فرمایا فإن لم تجد، اگر اس میں نہیں ملا تو فرمایا کہ پھر جو ہے وہ میں کیا کروں گا، اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا اور اس کے اندر کوئی کمی کوتاہی نہیں کروں گا. اس پہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر، جیسے کوئی بڑا کسی چھوٹے سے خوش ہوتا ہے تو کبھی یوں تھپ تھپا دیتا ہے، کبھی جو ہے وہ ہاتھ مار دیتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پہ ہاتھ مار کے فرمایا کہ الحمدللہ الذی وفق لرسولی بما یحبہ ویرضاہ، کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کے نائب کو، اپنے پیغمبر کے بھیجے ہوئے کو اس بات کی توفیق عطا فرمائی جو اللہ کو بھی پسند ہے اور ان کے پیغمبر کو بھی پسند ہے. یہ ترتیب گویا کہ طے ہو گئی. ترتیب یہ طے ہو گئی کہ جب بھی کوئی معاملہ پیش آئے گا سب سے پہلے کہاں دیکھنا ہوگا؟ قرآن کریم میں دیکھنا ہوگا کہ قرآن کریم اس حوالے سے کچھ کہتا ہے یا نہیں کہتا. اس سے ایک اور بات بھی پتہ چل جاتی ہے، جو ہمارے یہاں بعض اوقات ایک جملہ استعمال کیا جاتا ہے اور عربی میں کہتے ہیں کہ کلمۃ حق نرید بها الباطل، کہ بات تو ٹھیک ہے لیکن مطلب غلط لے لیا گیا. بات تو ٹھیک ہے لیکن مطلب غلط لے لیا گیا. ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ قرآن میں سب کچھ ہے. یہ جملہ سننے کو ملتا رہتا ہوگا، بھئی سب قرآن میں موجود ہے. ٹھیک ہے، بات تو ٹھیک ہے سب قرآن میں موجود ہے، لیکن اس سے جو لوگ مراد لے رہے ہوتے ہیں وہ مراد عموماً ٹھیک نہیں ہوتی. مراد یہ لے رہے ہوتے ہیں کہ جیسے ہر چیز کا تذکرہ قرآن کریم میں موجود ہے. اب اگر پوچھا جائے کہ بھئی اس پنکھے کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے، اس کی ہوا لینا جائز ہے ناجائز ہے، تو کہاں سے نکالیں گے بھئی قرآن؟ یہ تو اس وقت تھا ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو اس کا تو تذکرہ قرآن میں نہیں ملے گا آپ کو. ٹھیک ہے، ہاں کوئی ایسا اصول مل جائے گا جس کی روشنی میں آپ کیا کر سکتے ہیں، اس کا حکم نکال سکتے ہیں. تو اگر یہ والا مفہوم لیا جائے تو یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ سمجھا جائے کہ ہر چیز کا قرآن میں تذکرہ ہے تو یہ نہ ممکن ہے نہ مقصود ہے. اور خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر کتاب اللہ میں نہیں ملا، اس کا مطلب ہے کہ بہت ساری چیزیں کتاب اللہ میں نہیں ملیں گی. پھر فرما رہے ہیں کہ اگر سنت رسول اللہ میں نہیں ملا، اس کا مطلب ہے کہ بہت ساری چیزیں سنت رسول اللہ میں بھی نہیں ملیں گی. ٹھیک ہے، پھر کیا کریں گے؟ تو پھر اس کا جو طریقہ تھا وہ فرمایا کہ اجتہاد کریں گے. اجتہاد کسے کہتے ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ مسلک کا براہ راست تعلق اجتہاد سے اصل میں. ٹھیک ہے، تو اجتہاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی حکم قرآن و حدیث میں صراحت سے موجود نہیں ہے تو قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا کوئی حکم نکالنا، قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا کوئی حکم نکالنا، یہ بنیادی طور پہ اجتہاد کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، اور مسالک جو ہوتے ہیں وہ بنیادی طور پہ اجتہاد کے نتیجے میں ہی وجود میں آتا ہے. مسلک بنیادی طور پہ قرآن اور حدیث کی تشریح ہوتی ہے. مسلک بنیادی طور پہ کیا ہوتی ہے؟ قرآن اور حدیث کی تشریح کا نام ہے مسلک. ٹھیک ہے، اس کو ایک مثال سے آپ یہ سمجھیے کہ اگر ان صاحب سے میں عرض کروں کہ جناب اس جگ میں سے ایک گلاس پانی نکال کر دے دیجئے،
یہ آئیں تشریف لائیں اور اس جگ میں سے ایک گلاس پانی بھر کے مجھے دے دیں. اس میں کیا کسی اور تشریح کا امکان ہے؟ میری بات میں کسی اور تشریح کا امکان ہے؟ کوئی اور مراد اگر کوئی لینا چاہے تو لے سکتا ہے. بظاہر تو کوئی اور مراد لینے کا کوئی امکان اس میں نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے. دوسری صورت یہ کہ میں ان سے کہوں کہ بھائی ایک گلاس پانی دے دیجیے گا. اب ہو سکتا ہے کہ اس جگ میں سے دے دیں, ہو سکتا ہے کہ ان کے دماغ میں ہے کہ ٹھنڈا دینا ہے یا گرم دینا ہے, سادہ دینا ہے, کیسا پانی پینا چاہیں گے یہ. اب ہو سکتا ہے کہ یہ اس کی تشریح کریں کہ گرمی کا زمانہ ہے, گلا خشک ہو رہا ہوگا, ٹھنڈا پانی ہونا چاہیے. اور ہو سکتا ہے یہاں کچھ حضرات ایسے بیٹھے ہوئے ہوں جنہیں میری آواز سے یہ لگ رہا ہو کہ ان کا گلا خراب ہے, انہیں ٹھنڈا پانی نہیں دینا چاہیے. ممکن ہے نا یہ ساری بات. اب یہ تشریح کا اختلاف ہوگا. بات تو میں نے ایک ہی کہی ہے. لوگ کہتے ہیں نا بھائی قرآن ایک ہے تو پھر یہ فرقے کہاں سے آ گئے؟ ایسے آ گئے, ایسے آ جاتے ہیں. سمجھ میں آیا فرقے کیسے آ جاتے ہیں, مسلک کیسے آ جاتے ہیں, تشریحات کیسے بیچ میں آ جاتی ہیں؟ بات تو میں نے ایک ہی کہی ہے, ایک گلاس پانی دے دیں. ایک صاحب اس کی الگ تشریح کر رہے ہیں, دوسرے صاحب اس کی کیا کر رہے ہیں؟ الگ تشریح کر رہے ہیں. کیوں الگ تشریح کر سک رہے ہیں؟ اس وجہ سے کر پا رہے ہیں الگ تشریح کیونکہ الگ تشریح کا امکان موجود ہے. پہلی صورت میں نہیں تھا امکان. پہلی صورت میں نے کہا اس جگ میں سے ایک گلاس پانی دے دیجئے, وہاں امکان ہی نہیں تھا کوئی اور تشریح کا. دوسری صورت میں جب میں نے کہا ایک گلاس پانی دے دیجئے تو امکان موجود ہے. جب امکان موجود ہے تو پھر تشریح میں اختلاف بھی ہوگا. قرآن اور حدیث کے اندر جو کچھ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں ملا ہے اس میں یہ دونوں طرح کی چیزیں موجود ہیں. ایک وہ تعلیمات ہیں کہ جس میں کسی ایک سے زیادہ تشریح کا امکان موجود نہیں ہے, اور کچھ وہ تعلیمات ہیں کہ جن میں ایک سے زیادہ تشریحات کا کیا ہے؟ امکان موجود ہے. مثال کے طور پہ کیا آپ میں سے کبھی کسی نے سنا کہ نماز فرض ہے یا نہیں ہے اس میں کسی مسلک کا, کسی فرقے کا اختلاف ہو؟ کیوں نہیں سنا بھائی؟ کیوں نہیں ہے بھائی؟ اگر مان لیا جائے کہ مولویوں کا کام ہی اختلاف کرنا ہے تو پھر تو اس میں بھی ہونا چاہیے تھا. اس میں کیوں نہیں ہے؟ اتنا واضح حکم ہے کہ اختلاف کی گنجائش ہی نہیں ہے, ممکن ہی نہیں. یہ اتنا واضح ہے کہ اس جگ میں سے ایک گلاس پانی دے دیں کی طرح واضح. اقیم الصلاۃ اتنا واضح ہے, اس کی تشریحات میں تفصیلات میں اختلاف آپ کو ملے گا کہ ہاتھ کہاں باندھ رہے ہیں, رفع یدین کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے, آمین زور سے پڑھنی ہے آہستہ پڑھنی ہے, امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی ہے نہیں پڑھنی ہے, اس میں آپ کو اختلافات ملیں گے. لیکن اس میں اختلاف نہیں ملے گا کہ نماز فرض ہے یا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ حکم اتنا کیا ہے؟ واضح ہے کہ اس میں اختلاف کی گنجائش نہیں ہے. اسی طریقے سے جھوٹ بولنا حرام ہے, شراب پینا حرام ہے, اس میں اختلاف کہیں ملا ہے؟ کبھی آپ نے سنا ہے کہ کسی فرقے کا اس میں اختلاف ہو جو معروف فرقے ہیں؟ کبھی آپ کو نہیں ملے گا. کیوں؟ کیونکہ قرآن اور حدیث کے احکامات اتنے واضح ہیں کہ اس میں اختلاف کی گنجائش بچتی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہاں, اور بہت ساری چیزیں ایسی ملیں گی جن میں آپ کو کیا ملیں گے؟ اختلافات ملیں گے, اور اختلافات اسی وجہ سے ملیں گے کہ وہاں تشریح ایک سے زیادہ ممکن ہے, اس وجہ سے اختلاف ملتا ہے. مثال کے طور پہ قرآن کریم کا لفظ ہے کہ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوء, کہ جس کو طلاق ہو جائے وہ عدت کے لیے 3 قروء جو ہے وہ انتظار کرے گی. جس خاتون کو طلاق ہو جائے وہ عدت گزارنے کے لیے 3 قروء انتظار کرے گی. قرآن کا لفظ ہے 3 قروء. اب یہ قروء جو ہے یہ عربی کے لفظ قرءن کی جمع ہے, اور قرءن کا جو لفظ عربی میں ہے اگر آپ ڈکشنری میں جا کے دیکھیں گے تو اس کے 2 معنی ملیں گے. ایک معنی ہے خواتین کی پاکی کے ایام, اور دوسرا معنی ہے خواتین کی ناپاکی کے ایام. ایک دوسرے کی ضد معنی ہے, عرب میں استعمال ہوتے ہیں, عرب میں استعمال ہوتے ہیں, ایک دوسرے کی ضد معنی ہے بالکل. ٹھیک ہے. اردو میں بھی ایسے الفاظ ہو سکتے ہیں جو ایک دوسرے کی کیا ہو, ضد استعمال ہوتے ہوں. انگلش میں بھی ایسے, مثال کے طور پہ انگریزی کا لفظ بائے جو ہے
وہ بعض اوقات کیا ہو جاتا ہے، خریدار کے لیے بھی بول دیا جاتا ہے اور بیچنے والے کے لیے بھی بول دیا جاتا ہے بعض اوقات، ٹھیک ہے. اسی طرح سے اور بھی الفاظ ہو سکتے ہیں کہ جو ایک دوسرے کی ضد معنی رکھتے ہوں. یہی وجہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں عدت کا حکم یہ ہے کہ اگر کسی خاتون کو طلاق ہوگی تو وہ 3 ناپاکیاں گزرنے کے بعد اس کی عدت ختم ہو جائے گی. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں حکم یہ ہے کہ 3 پاکیاں گزرنے کے بعد اس کی عدت ختم ہو جائے گی. اب کوئی یہ کہے کہ یہ کیا چکر نکالا ہے مولویوں نے، قرآن کا لفظ تو ایک ہی ہے. ہاں بھائی قرآن کا لفظ تو ایک ہی ہے، واقعتاً ایک ہی ہے، لیکن تشریح 2 ہو سکتی ہے، تشریحات 2 ممکن ہے، ٹھیک ہے. اس پہ پابندی لگانے کا اختیار کسی کے پاس نہیں ہے. اس کا بہت آسان حل تھا کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا لفظ استعمال کر لیتے جس میں 2 امکانات ہی نہ ہوتے. اللہ کے لیے مشکل تھا کیا؟ اللہ کے لیے مشکل تھا کہ کوئی ایسا لفظ استعمال فرما لیتے کہ جس میں ایک سے زیادہ امکان ہوتا ہی نہیں. جب اللہ تعالیٰ نے ایسا لفظ استعمال فرمایا ہے جس میں ایک سے زیادہ امکان ہے تو پھر کسی انسان کے پاس تو یہ اختیار نہیں بچتا کہ وہ کیا کرے، اس کے اوپر کوئی پابندی لگائے کہ آپ یہ معنی نہ لیں اور آپ یہ معنی نہ لیں، ٹھیک ہے. تو اب سمجھ میں آ رہا ہے مسلک کسے کہتے ہیں. مسلک قرآن اور حدیث کی تشریحی کا نام ہوتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور چیز کا نام نہیں ہوتا. جب کوئی بہت بڑا عالم دین ہوتا ہے جو پورے قرآن اور حدیث پر اس طرح سے کام کرتا ہے تو اس کا مسلک وجود میں آ جاتا ہے. اور اگر کوئی اتنا بڑا آدمی نہیں ہوتا کہ پورے قرآن اور حدیث، پورے ذخیرہ حدیث، پورے قرآنی آیات پر اس طرح سے کام کرے تو مسلک وجود میں نہیں آتا. انفرادی آراء وجود میں آتی رہتی ہیں، انفرادی آراء جو ہیں وہ وجود میں آتی رہتی ہیں. ایسا نہیں ہے، مطلب مثال کے طور پہ میرے جیسا چھوٹا سا کوئی شخص ہے اور اسے جو ہے وہ پورا قرآن شاید ترجمے کے ساتھ بھی نہ آتا ہو، وہ کیا پورے قرآن پہ اس انداز سے کام کرے گا یا پورے ذخیرہ حدیث پہ کیا اس انداز سے کام کرے گا. لیکن قرآن کی کسی ایک آیت کے بارے میں یا کسی ایک معاملے کے بارے میں اسٹڈی ہے، زیادہ جو ہے وہ کیا ہے، اس کا مطالعہ بھی ہے، اس کی نو ہاؤ بھی ہے، بیک گراؤنڈ بھی ہے، ساری چیزیں ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ اس کی کسی ایک آیت کے کسی ایک لفظ کے بارے میں کوئی ایک انفرادی رائے موجود ہو. تو اس کو مسلک تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ کسی ایک آدھ رائے کی وجہ سے مسلک وجود میں نہیں آتا. مسلک وجود میں تب آتا ہے جب بہت بڑے پیمانے پر کیا کیا جاتا ہے، کام کیا جاتا ہے، پورے دین کی اپنی تعبیر و تشریح کی جاتی ہے، تب جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، مسلک وجود میں آتا ہے. تو پہلی بات یہ کہ کیا اس طرح سے قرآن اور حدیث کی تعبیر و تشریح کرنا یہ صحیح ہے یا نہیں ہے، یہ ہے پہلا سوال. اب میں شاید ہو سکتا ہے کہ آپ ذرا سوچ رہے ہوں کہ عنوان تو یہ تھا کہ اختلافات کو نہ بیان کیا جائے اور یہ تو اختلافات کو بیان کرتے چلے جا رہے ہیں. تو اس کو یوں سمجھیے کہ پہلے مرض کو پہچاننا ضروری ہے تو پھر کوئی علاج ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو حقیقی صورتحال اگر نہیں سمجھیں گے تو اس مسئلے کو پوری زندگی پریشان رہیں گے. اصولی بات اگر سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ پریشانی نہیں ہوگی. اصولی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ امکانات رکھے ہیں. آپ اندازہ لگائیے کہ 4 بڑے مسالک جو ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، ان میں سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا بہت اونچا مقام اور مرتبہ ہے. بخاری شریف سے پہلے جس کتاب کو قرآن کریم کے بعد صحیح ترین کتاب کہا جاتا تھا وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی موطا تھی. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کی کتاب لکھی تھی جس کو کہا جاتا تھا کہ قرآن کریم کے بعد سب سے صحیح کتاب ہے. جب بخاری شریف آ گئی تو اب کہا جاتا ہے کہ قرآن کریم کے بعد سب سے صحیح کتاب بخاری شریف ہے. خلیفہ ابو جعفر منصور نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو یہ فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ پوری ریاست کا جو دستور ہے وہ آپ کی اس کتاب کے مطابق کر دوں اور سب کو پابند بنا دوں کہ وہ آئندہ ہمیشہ اس کے مطابق چلیں گے. اور وہ کتاب کیا تھی؟ بنیادی طور پہ احادیث مبارکہ تھی، قرآن کریم کی تشریحات تھی. ٹھیک، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ نے منع فرما دیا، فرمایا نہیں. حضرات صحابہ کرام جو ہیں وہ زمین کے طول و عرض میں پھیل چکے ہیں اور وہ اپنی اپنی روایات لے جا کر لوگوں کے سامنے رکھ چکے ہیں.
اگر یہ والا کام کیا جائے گا تو پھر اختلاف بڑھے گا، انتشار بڑھے گا، ختم نہیں ہوگا۔ یعنی اگر یہ کوشش کی جائے کہ اختلاف کو ختم کر دیا جائے تو یہ غیر فطری کوشش ہوگی، یہ بالکل غیر فطری کوشش ہے، بالکل بھی معقول یعنی اگر کسی کے بھی ذہن میں یہ ہے کہ مسلمانوں میں سے اختلاف ختم ہو جانا چاہیے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل بھی معقول رائے نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ یعنی اگر چاہیں کہ کسی طرح سے ہو جائے تو یہ زور زبردستی سے کسی کی آواز بند تو کی جا سکتی ہے، اختلاف ختم نہیں کیا جا سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ اختلاف اصل میں نتیجہ ہوتا ہے غور و فکر کا۔ کیا خیال ہے؟ ایسا ہے یا نہیں؟ مطلب ہمارے استاد جی حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی کو کوئی سوال پیدا نہیں ہو رہا تو یا تو سارے بے وقوف جمع ہیں کہ جن کے ذہن میں کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہو رہا، کیونکہ عقل مند آدمی ہوگا تو غور و فکر کرے گا جو بھی بات آ رہی ہے، مطلب ابھی اس طرف سے جو بھی بات آپ کی طرف آ رہی ہے، آپ کے دماغ میں چل رہی ہے کشمکش، ہو سکتا ہے کہ کچھ پہلے کے نظریات، کچھ تصورات ذہن میں ہوں اور جو باتیں میں کر رہا ہوں اس سے ٹکرا رہی ہوں، ممکن ہے۔ جب ٹکرا رہی ہوں گی تو ذہن میں سوالات بھی کیا ہو رہے ہوں گے؟ گھوم رہے ہوں گے، صحیح۔ تو جو بھی غور و فکر کرے گا تو فطری عمل ہے کہ کیا ہوگا؟ سوال پیدا ہوگا، اور سوال جب پیدا ہوگا اور اس کا حل نکالنے کی کوشش کی جائے گی تو یا تو وہ حل وضاحت سے قرآن حدیث میں موجود ہوگا، اختلاف نہیں ہوگا، ہوگا ہی نہیں اختلاف، یا وضاحت سے نہیں ہوگا، اس میں امکان ہوگا تشریح کا۔ اگر امکان ہوگا مختلف تشریحات کا تو اختلاف بھی ہوگا۔ اس وجہ سے ہم میں سے ہر شخص اس بات کو پوری طرح سے قبول کر لے کہ اختلاف ایک فطری عمل ہے، اپنی ذات میں برا نہیں ہے، اپنی ذات میں برا نہیں ہے، اضافی چیزیں اس کو برا بنا دیتی ہیں، اضافی چیزیں اس کو کیا کر دیتی ہیں؟ برا بنا دیتی ہیں۔ فی نفسی ہی، فی ذاتی ہی، اپنی ذات کے اعتبار سے اختلاف بری چیز نہیں ہے۔ حضرات صحابہ کرام میں جو چیز بالکل عام پائی جاتی ہو، کیا وہ چیز بری ہو سکتی ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ جن لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرمایا ہوا ہے کہ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہیں، تو جن لوگوں سے اللہ راضی ہو اور ان کے درمیان کوئی چیز بالکل عام پائی جاتی ہو تو کیا وہ چیز بری ہو سکتی ہے؟ بری تو نہیں ہو سکتی۔ اختلاف تو عام پایا جاتا ہے حضرات صحابہ کرام کے درمیان، عام پایا جاتا ہے۔ ایسے ایسے اختلاف کے بعض اوقات جو ہے وہ بہت سخت ایک دوسرے کے بارے میں موقف ہو گئے، لڑائیوں تک نوبت پہنچ گئی، ٹھیک ہے، لیکن کیا آپس میں احترام ختم ہوا؟ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ہوا، ایک لمحے کے لیے بھی آپس میں احترام محبت ختم نہیں ہوئی۔ لڑائی کس بنیاد پہ تھی؟ جس چیز کو اللہ کا حکم سمجھتے تھے اس پر ڈٹ گئے، دوسرے پہلو کو اللہ کا حکم سمجھتا تھا وہ اس پہ ڈٹ گیا۔ اس کی بہت معروف مثال ہے کہ غزوہ بنو قریظہ، غزوہ بنو قریظہ آپ حضرات نے سن رکھا ہوگا، غزوہ احزاب کے بعد ہوا ہے۔ غزوہ احزاب میں مدینہ منورہ کو ہر طرف سے گھیر لیا گیا، باہر سے دشمنوں نے گھیر لیا، اندر سے یہودیوں نے ان کا ساتھ دیا، بنو قریظہ، قبیلہ بنو قریظہ نے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مدد فرمائی، غزوہ احزاب میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ واپس تشریف لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی لباس اتار دیا۔ فرشتے تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ نے تو جنگی لباس اتار دیا، فرشتوں نے نہیں اتارا، آپ چلیے اس قوم کی طرف جس نے جو ہے وہ کیا کی ہے؟ غداری کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کون؟ بنو قریظہ؟ فرمایا کہ ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروا دیا مدینہ منورہ میں کہ الا لا یصلین احد العصر الا فی بنی قریظہ۔ لفظی ترجمہ اس کا یہ ہے کہ سن لو، کوئی شخص عصر کی نماز نہ پڑھے مگر یہ کہ بنو قریظہ میں پڑھے، یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے، ٹھیک ہے۔ چل پڑے حضرات صحابہ کرام، ظہر کی نماز ہو چکی ہے گویا کہ، ظہر کی نماز کے بعد صحابہ کرام چل پڑے، راستے میں عصر کی نماز کا ابتدائی وقت آ جاتا ہے،
اور ایک گروپ جو جا رہا تھا صحابہ کرام کا، اس میں اختلاف ہو جاتا ہے کہ عصر کی نماز ابھی پڑھ لینی چاہیے یا وہاں پہنچ کر پڑھنی چاہیے بنو قریظہ میں۔ کچھ حضرات کی رائے یہ بنتی ہے کہ بس عصر کی نماز کا مستحب وقت، اول وقت مستحب وقت ہے، اس میں پڑھ لینی چاہیے، پھر چلتے رہیں گے۔ دوسرے حضرات کا فرمانا تھا کہ نہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یاد نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ عصر کی نماز سب نے کہاں پڑھنی ہے؟ بنو قریظہ میں پڑھنی ہے۔ اختلاف، ایک دوسرے کی دلیل پہ اطمینان نہیں ہو سکا، ایک دوسرے کی دلیل پر اطمینان نہیں ہو سکا۔ جن کی دلیل یہ تھی کہ مستحب وقت میں نماز پڑھ لینا افضل ہے، انہوں نے پڑھ لی۔ جن کی دلیل یہ تھی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کلیئر کٹ کیا ہے، انسٹرکشن ہے، انہوں نے نہیں پڑھی، وہاں جا کے پڑھی۔ بعد میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے معاملہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک کو بھی غلط قرار نہیں دیا، نہ ان کو غلط قرار دیا جنہوں نے راستے میں نماز پڑھ لی، نہ ان کو غلط قرار دیا جنہوں نے وہاں پہنچ کر نماز پڑھی۔ آج ہم جس قطعیت کے ساتھ، حتمیت کے ساتھ مسلکی معاملات میں اپنی رائے پر ڈٹ جاتے ہیں، اس سے ایسا لگتا ہے کہ بس جو ہم نے کہہ دیا یہی 100% درست ہے۔ یہ چیزیں اختلاف کو برا بناتی ہیں۔ سمجھا؟ اختلاف کو جو چیز برا بنا دیتی ہے نا، وہ یہ چیز بنا دیتی ہے کہ انسان اپنی رائے کو ایسا حتمی بنا دے کہ دوسرے کو گناہگار قرار دینے لگے، پھر مسئلہ خراب ہوتا ہے۔ نفس اختلاف مسئلہ نہیں ہے، نفس اختلاف دنیا کی کس چیز میں نہیں ہوتا ہے؟ اگر کوئی صاحب بتا سکتے ہیں تو بتا دیجئے، سوائے موت کے اور کسی چیز میں کوئی بتا سکتے ہیں تو بتا دیں کہ یہ ایسا معاملہ ہے جس کے اندر کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس کوئی مثال تو فرمائیے۔ انجینئرز کا آپس میں اختلاف نہیں ہوتا یا ہوتا ہے؟ لائرز کا آپس میں اختلاف ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ججوں کا آپس میں اختلاف ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ڈاکٹرز کا آپس میں اختلاف ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ سائنسدانوں کی جو وہ ہوتی ہیں فائنڈنگز ہوتی ہیں، ان میں آپس میں اختلافات ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ ریسرچ میتھڈالوجی پہ ایک دوسرے کے سوالات اٹھا دیے جاتے ہیں کہ تمہارا ریسرچ پروسیس ٹھیک نہیں ہے، اس وجہ سے تمہارا نتیجہ ٹھیک نہیں ہے۔ دوسرا کہتا ہے کہ نہیں، میرا نتیجہ بالکل ٹھیک ہے۔ کیوں ہوتا ہے یہ سب؟ سوال یہ ہے کہ اگر یہ کام ملا ہی کرتے ہیں، مولوی ہی لڑتے ہیں، تو یہ ان باقی سب کو کیا ہوا ہے؟ یہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ والا کام کیوں کرتے ہیں؟ مطلب آپ بتائیے، کیا لگتا ہے کیوں کرتے ہیں بھائی؟ یہ فطری عمل ہے، فطری عمل ہے، اس سے مفر ممکن نہیں ہے۔ جب ایک گھر بنانا ہوتا ہے، آپس میں والد اور بیٹے کا اختلاف ہو جاتا ہے کہ کچن اس جگہ بننا چاہیے یا اس جگہ بننا چاہیے، اس کے بعد کیا ایک دوسرے کا سر پھاڑا جاتا ہے؟ کیا کیا جاتا ہے اس کے بعد؟ مطلب حل کیا ہے اس کے بعد؟ اختلاف تو ہو گیا، والد کہہ رہا ہے کہ کچن اس جگہ بننا چاہیے، بیٹا کہہ رہا ہے کہ اس جگہ بننا چاہیے، اختلاف تو ہو گیا نا۔ مطلب اب کیا کریں گے؟ مطلب کسی نہ کسی کی بات مانی جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ والد کو بیٹے کی دلیل سمجھ میں آ جائے، ہو سکتا ہے بیٹے کو والد کی دلیل سمجھ میں آ جائے، ہو سکتا ہے ایک دوسرے کی دلیل بالکل سمجھ میں نہ آئے، تو پھر جو اتھارٹی ہوگا اس کی بات چل جائے گی۔ کسی گھر میں والد اس حیثیت میں ہوتا ہے، ہونا تو والد ہی چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن مختلف گھروں کے مختلف معاملات ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی جو ہے وہ والد بیچارے بہت عرصے سے بیمار ہوتے ہیں، بہت عرصے سے چیزوں سے کنارہ کش ہو چکے ہوتے ہیں، اس وجہ سے بیٹوں کی رائے کیا ہو جاتی ہے؟ اوپر آ جاتی ہے، ایسا بھی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور عام طور پہ جو ہے وہ والد کی رائے کا کیا ہوتا ہے؟ اعتبار ہوتا ہے۔ تو اب بیٹا اپنا اختلاف رکھتے ہوئے والد کا احترام کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ کرتا ہے، اور کرنا چاہیے، اور یہی حل ہے، اس کے علاوہ اور کوئی حل ہے نہیں، ٹھیک ہے۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ اختلاف ایک فطری عمل ہے، انسانی زندگی کے ہر پہلو سے اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو اختلاف نظر آئیں گے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ فطری ہے، آپ ختم کرنا بھی چاہیں تو ختم کر نہیں سکتے ہیں۔ جو بھی غور و فکر کرنے والے لوگ ہوں گے ان کی آپس کی آراء میں اختلاف ممکن ہے۔ اب دین کے معاملے میں یہ جو اختلاف ہوتے ہیں یہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں اصولی اختلافات اور دوسرے ہوتے ہیں فروعی اختلافات۔
ایک ہوتے ہیں اصولی اختلافات اور دوسرے ہوتے ہیں فروعی اختلافات۔ اصولی جو اختلافات ہوتے ہیں وہ ہر کس ناکس کے بس کا کام ہی نہیں ہوتا۔ اصول بنانا، ان کو پھر دلائل سے واضح کرنا، ان پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات دینا، یہ ہر کسی کے بس کا کام ہی نہیں ہوتا، یہ بہت بڑے درجے کے لوگوں کا کام ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اصولی اختلافات جو ہوتے ہیں وہ ویسے ہی عام آدمی کے بس کے عام فیلڈ کے عام آدمی کا بھی کام نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیے کہ نیوٹن کے اور اس کے بیان کردہ جو لاز ہیں اس کو چیلنج کرنے کے لیے کیا کوئی عام سا آدمی کافی ہے؟ نہیں بھائی، اس کو اپنی پہچان پہلے اس فیلڈ میں بنانی پڑے گی، پھر کہیں جا کے وہ اس پہ کوئی بات کر سکتا ہے، ورنہ اس کو کہا جائے گا چیپدی کا شوربہ، ٹھیک ہے، اس کی بات کو کوئی نہیں لے گا، ٹھیک ہے۔ تو اصولی جو اختلافات ہوتے ہیں وہ تو بہت ہی اوپر کے لیول کی چیز ہوتی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اصولی اختلافات جو ہوتے ہیں یہ بالکل بھی عوام میں نہیں آنے چاہیے، عوام کے بس کا کام ہی نہیں، نہ اس کو سمجھ سکتے ہیں، نہ دلائل کو پرکھ سکتے ہیں، نہ اشکالات کو سمجھ سکتے ہیں، تو پھر بیان کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ لازمی بات ہے کہ کسی بھی چیز کو کسی کے سامنے بیان کرنے کا کوئی مقصد ہوگا یا نہیں ہوگا، سوال ہے۔ عقل مند آدمی جب بھی کسی کے سامنے کوئی بات کرے گا تو اس کا کوئی مقصد تو ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اختلافات کو، اصولی اختلافات کو اگر کسی کے سامنے رکھا جائے تو اس کا بھی کوئی مقصد ہونا چاہیے۔ مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ یہی ہو سکتا ہے نا کہ یہ اصول سمجھ میں آئے۔ اب اگر کسی ایسے مخاطب کے سامنے کوئی چیز رکھی جائے جس میں اس چیز کو سمجھنے کی صلاحیت سرے سے نہیں ہے تو مقصد تو فوت ہو گیا نا، ختم ہو گیا، مقصد تو حاصل ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ ایسے ہی ہے کہ پی ایچ ڈی لیول کی چیز جو ہے وہ کلاس 3 کے بچے کے سامنے ڈسکس کی جائے، بیکار ہے، دیوار پہ مارنے کی طرح ہے۔ آپ ایک چیز جو ہے وہ دیوار کے سامنے کہیں یا کسی ایسے بچے کے سامنے کہیں، دونوں برابر ہے، نہ دیوار کی سمجھ میں آنی ہے نہ بچے کی سمجھ میں آنی ہے۔ اصولی اختلافات اس نوعیت کے اگر عوام کے سامنے بیان کیے جائیں تو اس کی بھی یہی حیثیت ہے، سمجھنے کی صلاحیت تو ہے نہیں۔ جب سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے تو آپ بیان کر کے کیا کر رہے ہیں؟ آپ دیوار پہ مار رہے ہیں اور خود اپنے بے وقوف ہونے کا سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں۔ عوام کے درمیان اس طرح کے عوامی پلیٹ فارمز پہ، عوامی اجتماعات میں، ممبر سے، مسجد کے یا ہر وہ جگہ جہاں مختلف سطح رکھنے والے لوگ موجود ہیں، ان کے سامنے اس طرح کی باتیں ذکر کرنے سے ہوگا یہی کہ سمجھ میں تو آنی نہیں ہے، الٹا جو ہے وہ آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرے ہوتے ہیں فروعی اختلافات۔ فروعی اختلافات کیا ہوتے ہیں؟ وہ ہمارے اعمال سے متعلقہ اختلافات ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ نماز میں رفع یدین کرنا ہے یا نہیں کرنا، یہ ایک فروعی مسئلہ ہے۔ فاتحہ خلف الامام ہونی ہے یا نہیں ہونی ہے، ایک فروعی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے سینکڑوں مسائل ہیں جو فروعی مسائل ہیں۔ فروعی مسائل کو بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مجلس لگا کر بیان نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ عملی چیزیں ہیں، جس کو جس وقت جتنے عمل کی ضرورت ہو وہ اپنے قابل اعتماد علماء سے پوچھ لے اور عمل کر لے، آسان سی بات ہے۔ بھئی مسائل کا تذکرہ کیوں کرنا ہے؟ عمل کے لیے کرنا ہے نا۔ فروعی مسائل کا تذکرہ کیوں کرنا ہے؟ عمل کے لیے کرنا ہے نا۔ کیا ہر مسئلے کی ہر شخص کو ہر وقت ضرورت ہوتی ہے؟ یہاں جو ایسے حضرات موجود ہیں جن کی ابھی تک شادی ہی نہیں ہوئی ہے، طلاق سے متعلقہ مسائل کی ان کو اس وقت ضرورت ہے؟ نہیں ہے۔ اور اگر جو ہے وہ اس وقت الف سے لے کر یا تک طلاق کے مسائل اس کے تمام تر اختلافات کے ساتھ بیان کرنا شروع کر دیں تو کیا فائدہ اس کا؟ ہو سکتا ہے کوئی یہ بھی نتیجہ نکال سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال فائدہ تو کوئی نہیں ہے اس کا، ٹھیک ہے، کیونکہ ہر کسی کو ہر مسئلے کی تو ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز سمجھنے کی بات ہے کہ ہمیں اپنی زبان سے نکلنے والے ہر معاملے کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ سب لوگ یہ غلط کام کر رہے ہیں تو ہم بھی یہ غلط کام کرتے رہیں گے،
چونکہ سب لوگ اس طرح کی نشستیں لگا رہے ہیں تو ہم بھی اس طرح کی نشستیں لگائیں گے. یہ تو ہم فساد میں اپنا حصہ ڈالیں گے، گویا کہ ایک غلط کام میں جو ہے وہ کیا کریں گے، اپنا حصہ ڈالیں گے. تو اصولی اور فروعی اختلاف، امید ہے کہ یہ بات بھی واضح ہو گئی ہوگی. تیسری بات، جتنے بھی فروعی اختلاف ہوتے ہیں ان میں اصول کیا ہے؟ ان میں اصول یہ ہے کہ مذہبنا صواب یحتمل الخطأ و مذہب غیرنا خطأ یحتمل الصواب. اللہ تعالیٰ ہمارے اساتذہ کرام کی قبروں کو نور سے بھریں. ہمیں بار بار یہ چیزیں بتایا کرتے تھے کہ دیکھو بھائی، یہ جو اختلافات ہیں اجتہادی اختلافات، اس کا تو اصول ہی یہی ہے کہ ہم اپنی بات کو ٹھیک سمجھتے ہیں اس احتمال کے ساتھ کہ اس میں غلطی ہو سکتی ہے، اور ہم دوسرے کے موقف کو غلط سمجھتے ہیں اس احتمال کے ساتھ کہ وہ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے. مطلب آپ کو نظر آتے ہی اس طرح کی باتیں نہیں نظر آتی، اس طرح کی چیزیں سننے کو بھی نہیں ملتی ہیں. بنیادی بات یہ کہ اگر اس پہ نہیں آئیں گے اور اپنی رائے کو دوسروں پر تھوپنے کی کوشش کریں گے تو بھائی اگر میرے پاس اپنا موقف دوسرے پر تھوپنے کی اتھارٹی ہے تو دوسرے کے پاس کیوں نہیں ہے؟ مطلب اگر میرا تعلق کسی ایک مسلک سے ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ میں اپنا مسلک کیا کروں، دوسرے سے منوا لوں، تو بھائی یہ اتھارٹی دوسرے کے پاس کیوں نہیں ہے؟ پھر تو دوسرے کے پاس بھی ہے. اور اگر ہر ایک اسی چکر میں پڑ جائے کہ میں دوسرے سے منوا لوں جیسا کہ ہم پڑے ہوئے ہیں، تو پھر وہی ہوگا جو ہو رہا ہے، جو ہو رہا ہے وہی ہوتا رہے گا. ٹھیک ہے، جاری رہے گا. اگر اس طرف آ جائیں کہ جناب یہ ہمارا موقف ہے، یہ اس کی دلیل ہے، آپ کو سمجھ میں آتی ہے آپ لے سکتے ہیں، نہیں سمجھ میں آتی ہے تو بھی میری آپ کی کوئی دشمنی نہیں ہے. بھائی آپ پہلے بھی مسلمان بھائی تھے، اب بھی ہمارے کیا ہیں، مسلمان بھائی ہیں. بحیثیت مسلمان بھائی آپ کی جو عزت اور جو احترام مجھے کرنا چاہیے میں اسے کرنے کا پابند ہوں. اس اختلاف کی وجہ سے مجھے یہ بالکل بھی گنجائش نہیں ملے گی کہ میں آپ کی کیا کرنے لگوں، بدتمیزی آپ کے ساتھ کرنے لگوں، آپ کو برا بھلا کہنے لگوں. قرآن کریم بہت وضاحت سے فرما رہا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، مومن جو ہے وہ آپس میں کیا ہیں، بھائی بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم، بھائیوں کی آپس میں کیا کرواؤ، صلح کرواؤ. یہاں تو باقاعدہ میدان لگائے ہوئے ہیں کہ کیسے جو ہے وہ آپس میں مزید افتراق کو پھیلانا ہے. تو صلح کروانے کا طریقہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اختلافات کو بیان کرنا باقاعدہ مشن بنایا جائے، اس طرح تو ممکن نہیں ہے. اختلاف ایک فطری عمل ہے، اختلافی احکامات ایک حقیقت ہے، اور اگر ہم چاہیں کہ اس کو تبدیل کر دیں تو یہ ممکن نہیں ہے. ممکن نہیں ہے. ممکن ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو کچھ ذخیرہ موجود ہے ہمارے پاس اس کو یکسر ختم کر دینا ممکن ہے؟ چلے مان لیتے ہیں کہ ممکن ہے، ختم کر دیا. پھر اس کے بعد بھی عمل تو قرآن حدیث پہ ہی کرنا ہے نا، یا کسی اور چیز پہ کرنا ہے؟ سوال بتائیے، فرمائیے آپ حضرات کہ عمل تو قرآن حدیث پہ ہی کرنا ہے نا. پھر اگین قرآن حدیث میں دو طرح کی چیزیں بالکل واضح یا جس میں ایک سے زیادہ امکانات ہیں. دوبارہ سے یہ سلسلہ شروع ہوگا، تشریح کا اختلاف دوبارہ سے ہوگا. مطلب یہ ممکن نہیں ہے اس کو ختم کرنا. بات تو وہی ہے کہ اگر اللہ کو ختم کرنا ہو تو اللہ تعالیٰ اس طرح کی چیزیں نازل ہی نہ فرماتے. جب اس طرح کی باتیں موجود ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ گنجائش رکھی ہوئی ہے اور یہ کوئی اللہ کے منشا کے خلاف کوئی چیز ایسی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک اور بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں فرقہ واریت ختم کرنے کے عنوان سے نئے فرقے بنائے جا رہے ہیں. یعنی بہت اچھی نیت کا اظہار ہوتا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کیا کریں، فرقہ واریت ختم ہو جائے. اچھا جی، فرقہ واریت ختم کرنے کے لیے آپ کیا کریں گے؟ بھائی قرآن حدیث بیان کریں گے.
اچھا بھائی جب قرآن حدیث بیان کریں گے تو پھر وہی والی بات آئیں گی، تو دونوں طرح کی چیزیں. پھر آپ اپنی تشریحات بیان کر کے لوگوں کو اس کا پابند بنائیں گے یا ان کے پاس اختیار چھوڑیں گے؟ اگر آپ پابند بنا سکتے ہیں تو آپ کو یہ اتھارٹی دی کس نے کہ آپ اپنی تشریح کا دوسروں کو کیا کریں؟ پابند بنائیں. اور اگر آپ اپنی تشریح کا دوسروں کو پابند نہیں بنا سکتے تو پھر آپ بھی ایک فرقہ ہی بنیں گے اور کیا کریں گے. مطلب کچھ لوگ آپ کو فالو کرنا شروع کریں گے، آپ کے ساتھ چلنا شروع کریں گے. آپ بھلے اس کا کوئی نام نہ رکھیں، زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا نا کہ آپ فرقے کا کوئی نام نہیں رکھیں گے تو ہم کہہ دیں گے بے نام فرقہ. یہ کہہ دیں گے بھائی بے نام فرقہ ہوگا تو وہ بھی فرقہ ہی، کیونکہ فرقے کا مطلب ہے ایک جماعت. ٹھیک ہے، وہ بھی ایک مسلک ہی ہوگا، کیونکہ مسلک کا مطلب ہے قرآن حدیث کی تشریح، اس کے علاوہ تو کچھ اور مطلب نہیں ہے مسلک کا، تو وہ بھی ایک مسلک ہی ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے یہ غیر فطری دعوت دینے کی ضرورت بہرحال نہیں ہے. اختلاف کو قبول کرنا فطری عمل ہے. جب زندگی کے ہر معاملے میں کرتے ہیں تو یہاں پر بھی کر لیں. ٹھیک ہے. اچھا جی، ایک اب سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جس شخص نے اجتہاد کیا اور صحیح حکم نکال لیا اس کو ڈبل ثواب ملتا ہے، دوہرا ثواب ملتا ہے. اور جس شخص نے اجتہاد کیا اور اس سے غلطی ہو گئی اس کو ایک ثواب ملتا ہے. پہلے تو یہ فرمائیے کہ بالکل ابتدائی بات حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی یاد ہے یا نہیں ہے؟ بھول گئے؟ اجتہاد کی باری کب آئے گی بھائی؟ تیسرے نمبر پہ آئے گی. ٹھیک ہے، یعنی قرآن حدیث میں اگر کوئی چیز واضح موجود ہے تو اجتہاد کی نوبت آئے گی ہی نہیں. تو ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو قرآن حدیث کی واضح تعلیمات کے باوجود اجتہاد کا دروازہ کھولنا چاہتے ہیں. اب سود کو حلال کرنا چاہتے ہیں کچھ لوگ، حالانکہ بالکل وضاحت سے کیا ہے، حرمت موجود ہے. تو یہ تو بالکل غیر مقبول ہے، بالکل قبول نہیں ہے. ٹھیک ہے، کچھ حضرات جو ہیں وہ اجتہاد کو سرے سے بند کرنا چاہتے ہیں کہ اجتہاد کا دروازہ ہونا ہی نہیں چاہیے، اس سے اختلافات پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں اختلافات برے لگتے ہیں اصل میں، اس وجہ سے وہ اس کا دروازہ بند کرنا چاہتے ہیں. اور فطری طریقہ کیا ہے؟ فطری طریقہ یہ ہے کہ جو ترتیب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے اس پر عمل کرتے ہوئے جس جس جگہ پر قرآن حدیث میں وضاحت سے بات موجود نہیں ہوگی وہاں کیا کیا جائے گا؟ اجتہاد کیا جائے گا. اب لازمی بات ہے کہ جب اجتہاد کریں گے تو جس اجتہاد کے لیے کسی صلاحیت کی ضرورت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ لازمی سی بات ہے صلاحیت کی ضرورت ہوگی. اب ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی اپنی فیلڈ کا منجھا ہوا انجینئر جو ہے وہ کوئی نقشہ بنا کے دے اور راستے میں جھاڑو لگانے والے کا کہے کہ اس کو نہیں مانتا ہوں، میں بتاتا ہوں کہاں کون سی چیز بنانی ہے، تو اس کو قبول کر لیں گے آپ لوگ؟ نہیں. اپنی فیلڈ کا منجھا ہوا ڈاکٹر کسی رپورٹ کو دیکھ کر کوئی رائے دے اور سڑک پر جھاڑو لگانے والا کہے کہ ڈاکٹر کو کیا پتہ ہے، میں بتاؤں گا کہ اس رپورٹ میں کیا لکھا ہوا ہے، مان لیں گے اس کی رائے؟ نہیں. دین کا معاملہ اس سے بھی ہلکا ہو گیا ہے کہ ہر شخص کو دعوت دی جا رہی ہے کہ خود قرآن حدیث سمجھ لو. اس سے بھی ہلکا ہو گیا گویا کہ دین کا معاملہ کہ ہر شخص کو کھلی دعوت ہے قرآن کریم اٹھاؤ، جو تمہیں سمجھ میں آ رہا ہے اس پر کیا کرنا شروع کر دو، عمل کرنا شروع کر دو. اگر یہ دروازہ کھولنا ہے تو پھر ہر جگہ کھولا جائے. یہ دروازہ فطری نہیں ہے، اسی وجہ سے کوئی اس کو کھولنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. بہرحال اس بات کو یاد رکھیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث کہ ایک مرتبہ حضرات صحابہ کرام کے درمیان ایک معاملے میں ایسا اختلاف ہو گیا کہ انصار اور مہاجر صحابہ کرام ایک دوسرے کے مد مقابل آ گئے، اور انصاری اور مہاجری ایک صحابی کے درمیان کسی چیز پہ اختلاف ہوا تھا. انصاری صحابی نے آواز لگائی یا للانصار، اے انصاریوں مدد کے لیے آؤ. مہاجرین نے آواز لگائی یا للمہاجرین، اے مہاجرین مدد کے لیے آؤ. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسی اطلاع پہنچی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً تشریف لائے، اور جملہ یاد رکھنے کا ہے، فرمایا کہ یہ تعصب کیسا ہے
یہ کیسا تعصب ہے؟ دعوها فإنها منتنا، اس کو چھوڑ دو، یہ بدبودار نعرہ ہے، اس کو چھوڑ دو، یہ کیا ہے؟ بدبودار نعرہ ہے۔ اندازہ لگائیے تعصب کسے کہتے ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ کسی کے ذہن میں تعصب کا کوئی مفہوم ہے؟ ہم تو چونکہ کراچی میں رہتے تو ہمارے ذہن میں ایک ہی تعصب ذہن میں ہوتا ہے، لسانی تعصب، وہ بھی ایک تعصب ہے، اس کے علاوہ بھی تعصب ہوتا ہے۔ تعصب کسے کہتے ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ کسی کے ذہن میں کوئی تعریف ہو؟ چلیں صحیح ہے، چلیں صحیح ہے۔ اور کوئی جی؟ اور کسی کے ذہن میں تعصب کی کوئی اور تعریف؟ تعصب کسے کہتے ہیں؟ تعصب کہتے ہیں اپنے کا ساتھ دینا بہر صورت، چاہے وہ حق پر ہو چاہے وہ ناحق پر ہو، ہر صورت میں کیا کرنا؟ جسے میں اپنا سمجھتا ہوں، صحیح بنیاد پہ سمجھتا ہوں، غلط بنیاد پہ سمجھتا ہوں، وہ چھوڑیں۔ جسے میں اپنا سمجھتا ہوں اس کا مجھے ہر صورت میں کیا دینا ہے؟ ساتھ دینا ہے۔ یہ اگر اصول بن جائے تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ تعصب کہلاتا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ما هذه العصبیہ، یہ تعصب کی بات کیوں کر رہے ہو؟ یہ تعصب کی بات کیوں کر رہے ہو؟ دعوها فإنها منتنہ، اس کو چھوڑ دو، یہ بدبودار بات ہے۔ یعنی یہ کوئی معیار نہیں ہے کہ میں انصاری ہوں اس وجہ سے میرا ساتھ دو، یہ بنیاد غلط ہے۔ یہ کوئی معیار نہیں ہے کہ میں مہاجر ہوں اس وجہ سے میرا کیا دو؟ ساتھ دو، یہ بنیاد غلط ہے۔ آپس کے اختلافات کو برا بنانے والی چیز ہمارے یہاں جو ہے وہ یہ تعصب ہے۔ مسلکی معاملات کو جو برا بنا دیتی ہے نا وہ چیز تعصب ہے۔ یعنی اگر کسی کا بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق ہے تو اب اسے 100% نظر آ رہا ہو کہ ایک مخصوص معاملے میں بات دیوبندی مکتبہ فکر کی ٹھیک ہے، تو بھی مجھے بریلوی مکتبہ فکر کا کیا کرنا ہے؟ ساتھ دینا ہے، کیونکہ میرا تعلق اس سے ہے۔ یا اس کے الٹ کر لیجیے آپ کہ میرا تعلق چونکہ دیوبندی مکتبہ فکر سے ہے، اب ہر صورت میں مجھے جو ہے وہ اس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، چاہے واضح نظر آ رہا ہے کہ اس معاملے میں جو بات کر رہے ہیں یہ عقل میں آنے والی نہیں ہے۔ اور ایسا ہر جگہ ممکن ہے، غلط بات کسی سے بھی ہو سکتی ہے، بڑے سے بڑے آدمی سے بھی کیا ہو سکتی ہے؟ غلط بات ہو سکتی ہے، کیونکہ انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس بات کو ہمیں ماننا ہوگا کہ غلطی ہو سکتی ہے۔ میں نے اصول بتایا نا کہ مذہبنا صواب یحتمل الخطا، کہ ہم اپنی بات کو ٹھیک سمجھتے ہیں لیکن اس میں غلطی کا امکان ہے۔ ومذہب غیرنا خطا یحتمل الصواب، ہم اپنے مخالف کی بات کو غلط سمجھتے ہیں لیکن صحیح ہونے کا امکان ہے۔ یہ اتنا امکان چھوڑیں گے تو بات بنے گی۔ اگر یہ امکان ختم کرنے کی کوشش کریں گے جیسا کہ ہم نے کی ہوئی ہے کوشش، تو پھر مسئلہ خراب ہوگا۔ تو اب مسئلے کا حل، مسئلہ یعنی 1 گھنٹے کے درس میں 55 منٹ ہم نے مسئلہ بیان کرنے پہ لگائے ہیں تاکہ جو ہے وہ حل آسانی سے جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے۔ حل یہ 2 سطح کا ہے، 3 سطح کا ہو سکتا ہے، لیکن وہ تیسری سطح کو مخاطب کرنا شاید ہمارے معروضی حالات میں کسی فائدے کا نہیں ہے۔ حکومتی سطح پہ، تو حکومتی سطح پہ تو اس معاملے کو کس طرح سے دیکھا جائے گا وہ ہم سب جانتے ہیں۔ 2 سطح ہیں، علماء کی سطح اور عوام کی سطح۔ علماء کی سطح پر اس کا حل یہ ہے کہ یہ نشستیں علماء کو ملتی ہیں جہاں وہ عوام سے گفتگو کرتے ہیں۔ جس عالم کو بھی جس جگہ پر بھی عوام سے گفتگو کی نوبت آ جائے تو وہ اصول بنا لے کہ اختلافی معاملات کو اس طرح کی نشستوں سے بیان نہیں کرنا۔ کوئی بہت بڑا مشکل کام نہیں ہے، جا سکتا۔ ہاں اگر کوئی فقہ کی مجلس ہے، لگائیں ایک درس فقہ، اس کے اندر جو مسائل ہیں اس میں آپ اپنے مسلک کے مطابق، اپنی تشریح کے مطابق قرآن حدیث کو بیان کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اس میں ہر آدمی نہیں آئے گا، وہ مخصوص آڈینس ہوگی جس کا کوئی نہ کوئی کیا ہوگا، بیک گراؤنڈ ہوگا، وہاں اس کو بیان کرنے میں کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے۔ وہ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی حیثیت کیا ہے، اختلاف کی حیثیت کیا ہے، کم ہے زیادہ ہے، وہ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔
دوسری سطح جو ہے وہ عام لوگوں کی ہے. عام لوگوں کے درجے میں اختلاف کو، مسلکی اختلافات کے نقصان کو کم کرنے کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ مسلکی اختلاف کے نقصان کو کم کرنے کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ہم میں سے ہر شخص جس مسلک سے بھی اس کا، جس مکتبہ فکر سے بھی اس کا تعلق ہے، اگر کسی اور کے بارے میں اس کے پاس کوئی بات آئے تو آنکھیں بند کر کے اس پہ یقین نہ کرے. جس مکتبہ فکر سے ہم میں سے جس کا تعلق ہے، اور کچھ مکتبہ فکر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے مخالف ہیں، ویسے تو مخالف والی کوئی بات ہی نہیں ہے، تشریح کا اختلاف ہے، والد اور بیٹے کے درمیان بھی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن چلیں مان لیتے ہیں کہ مخالف مکتبہ فکر ہے، ٹھیک ہے، اس کی کوئی بات ہمارے پاس آئی کہ وہ یہ کہتے ہیں، تو خدا کے لیے آنکھیں بند کر کے اس پہ یقین نہ کریں جب تک کہ دلائل سے یہ بات ثابت نہ ہو جائے کہ وہ واقعتاً کہتے ہیں. بہت ساری باتیں ایک دوسرے کے بارے میں ایسی ہیں جو ہم نے اپنے دماغوں میں پکی بٹھا لی ہیں، جب اس مکتبہ فکر کے محقق آدمی سے پوچھتے ہیں تو کہتے نہیں ہمارے یہاں تو اس کی یہ تشریح نہیں ہے، یہ جو آپ بتا رہے ہیں ہم تو اس کو اس طرح سے نہیں مانتے ہیں، آپ کو کس نے کہا ہے؟ ایسا ہوتا رہتا ہے، پتہ نہیں آپ حضرات کے ساتھ ہوتا ہو یا نہ ہوتا ہو، ہمارے ساتھ تو ہوتا رہتا ہے، کیونکہ اب ہمیں ہر طرح کے مکتبہ فکر کے لوگوں سے بات بھی کرنی پڑتی ہے، ان کی بات سمجھنے کا موقع بھی ملتا ہے، اور جب موقع ملتا ہے تو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ 20 سال سے 30 سال سے دماغ کے اندر جو بات پکائی ہوئی ہے پوچھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی، اور اس کی بنیاد پہ کسی کو گستاخ بنا دیا، کسی کو مشرک بنا دیا، کسی کو بدعتی بنا دیا، کسی کو کچھ بنا دیا، کسی کو کچھ بنا دیا، ٹھیک ہے. تو جب یہ والی صورتحال ہوگی تو پھر مسائل ہوں گے، ٹھیک ہے. تو پہلی بات یہ کرنے کا کام یہ کہ ہم جب بھی کسی اور کے بارے میں کوئی بات ہمیں پتہ چلے جو ہمارا مکتبہ فکر نہیں، آنکھیں بند کر کے اس پہ یقین نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، تحقیق کر لیں. اچھا، تحقیق کرنے سے ہمیں یہ ثابت ہو گیا کہ جو ہمیں پتہ تھا وہ ٹھیک تھا اور وہ بات ہمارے حساب سے صحیح نہیں ہے، یعنی جو بات وہ کہہ رہا ہے ہمیں اس سے اتفاق نہیں ہے، غلط ہے ہمارے حساب سے. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ غلط تشریح کر رہا ہے دین کی، مثال کے طور پہ، ٹھیک ہے. تو پھر کیا کریں؟ اب کیا ہمارا انداز یہ ہونا چاہیے کہ اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے ڈیجیٹل ورلڈ کے اندر ہم ہر جگہ اس کی تشہیر کریں؟ یہ بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. اختلافی بات ہمارے علم میں آ گئی، یقینی طور پہ آ گئی، ہمیں یقینی طور پہ معلوم ہے کہ ایک مسئلے کے اندر ہمارا موقف یہ ہے جسے ہم بالکل ٹھیک سمجھتے ہیں، دوسرے کا موقف یہ ہے جو ہم بالکل غلط سمجھتے ہیں. تو اب کیا کریں؟ کیا ہم اس کو باقاعدہ سوشل میڈیا پوسٹس کے اندر شیئرنگ کرنا شروع کر دیں، فارورڈنگ کرنا شروع کر دیں؟ کیا کریں؟ آپس میں بات چیت بھی وہ کریں جن کے اندر صلاحیت ہے. جس کے اندر صلاحیت ہے وہ آپس میں بات چیت کر لیں، جس کے اندر صلاحیت نہیں ہے تو وہ اپنے جن پر اعتماد ہے ان کی بات پر عمل کرتا رہے. پھر دنیا کے ہر معاملے میں دو ہی صورتیں ہوتی ہیں، یا خود ایکسپرٹ بن جاؤ یا ایکسپرٹ کی بات مان لو. ہر معاملے میں یہی ہوتا ہے، یا تو خود ایکسپرٹ بن جاؤ یا کسی ایکسپرٹ کی کیا کر لو، بات مان لو، یا خود ڈاکٹر بن جاؤ یا ڈاکٹر کی بات مان لو، یا خود انجینئر بن جاؤ یا انجینئر کی بات مان لو، یا خود وکیل بن جاؤ یا جج بن جاؤ یا جج کی بات کیا کر لو، مان لو. دنیا کے ہر معاملے میں یہی ہوتا ہے، تو دین کے معاملے میں یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ یا تو خود بن جائیں، وقت نکالیں، اپنے آپ کو فارغ کریں قرآن حدیث کے لیے، باقی کاموں کو کم وقت دیں، زیادہ وقت قرآن حدیث کو دیں، اپنی زندگی کو اس میں کھپائیں، 20-30 سال اس میں لگائیں، پھر اس کے بعد آپ کی بات بھی کیا ہوگی؟ آپ کے لیے اتھارٹی ہوگی. یہی طریقہ ہر جگہ ہوتا ہے تو اس میں بھی ہوگا یہی طریقہ، ٹھیک ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرے لیے یہ فیزیبل نہیں ہے، میری مصروفیات اس کی اجازت نہیں دیتی ہیں، میں تو یہ نہیں کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتی ہوں، تو پھر دنیا کے ہر معاملے میں جو کرتے ہیں تو پھر اس میں بھی یہی ہونا چاہیے بھائی. اس میں پھر کوئی الگ انداز کیوں ہے کہ دیگر تو ہر معاملے میں یہ ہوگا کہ میرے لیے یہ فیزیبل نہیں ہے، اس وجہ سے میں کیا کروں گا؟ ایکسپرٹ کی بات مان لوں گا.
یہاں میں کہتا ہوں کہ نہیں میرے لیے یہ فیزیبل نہیں ہے، لیکن ایکسپرٹ کی بات نہیں مانوں گا، اپنی مرضی چلاؤں گا، اپنی عقل سے فیصلے کروں گا کہ قرآن کی اس آیت کا کیا مطلب ہے۔ یہ مولوی صاحب کہتے ہیں، کہتے رہے، انہیں کیا پتہ، میں نے بھی تو عربی پڑھی ہے، آپ نے عربی پڑھی ہے 4 مہینے کا عربی کا کورس کر کے، اور وہ صاحب بیچارے 40 سال سے جو ہے وہ عربی کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم دونوں برابر ہیں۔ جتنا معقول یہ معاملہ دیگر چیزوں میں ہو سکتا ہے، اتنا ہی معقول یہاں پہ بھی ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ معقول یہاں پہ بھی نہیں ہو سکتا۔ لوگ اس بات کو بڑا فخر سے بتاتے ہیں کہ بھئی میں تو مسلکوں سے کیا ہو چکا ہوں، فارغ ہو چکا ہوں، میں تو خود قرآن حدیث سے دیکھ لیتا ہوں، اور اس کو بڑی عقل مندی سے مطلب بڑا کمال سمجھتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بہت خطرناک راستے پہ چل رہے ہیں، بہت خطرناک راستے پہ چل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھوکر تو بڑے سے بڑے آدمی کو لگ سکتی ہے، تو آپ کو کیوں نہیں لگ سکتی؟ غلطی تو بڑے سے بڑا آدمی جو 40 سال سے قرآن حدیث پڑھا رہا ہے نا، وہ بھی غلطی کر سکتا ہے، ہم اس کے قائل ہیں، لیکن اس کی غلطیوں کا ریشو جو ہوگا وہ کیا ہوگا؟ کم ہوگا بنسبت اس آدمی کے جس نے 4 مہینے ابھی چلائے، ٹھیک ہے، اس سے غلطیوں کا زیادہ امکان ہے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ غلطیاں کر کر کے دین پر عمل کریں، راستہ کھلا ہوا ہے، کوئی آپ کو روک تو نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے ہر معاملے میں ایکسپرٹ کی بات لے لیتے ہیں، تو یہاں پر بھی کیا کر لیں؟ ایکسپرٹ کی بات لے لیں۔ ہاں بس یہ ضرور ہے کہ یہاں ایکسپرٹس بہت متنوع قسم کے موجود ہیں، بہت مطلب ورائٹی بہت ہے، ٹھیک ہے۔ دین کے معاملے میں ایکسپرٹس کی بہت زیادہ جو ہے وہ ہمارے پاس آپشنز بہت زیادہ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کوئی بات نہیں، آپ کیا کریں، ہر وہ معاملہ جس کے اندر علماء کا کیا ہوتا ہے، اختلاف ہوتا ہے، تو اس کا اصول یہ ہے کہ آپ نے جس کو اپنا ایکسپرٹ مانا ہے، آپ اس کی بات پر اعتماد کر کے چل لیں۔ ایکسپرٹ کا انتخاب کیسے کریں؟ 2 بنیادی چیزیں، ایک اللہ کا خوف اور دوسرا دین کا علم۔ اللہ کا خوف کوئی عام آدمی بھی دیکھ سکتا ہے، دین کا علم کسی کے پاس ہے یا نہیں ہے یہ ایک عام آدمی نہیں پہچان سکتا۔ پہلی بات کیسے پہچانی جا سکتی ہے؟ پہلی بات جو ہے وہ اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے لوگوں سے تعامل، ان ساری چیزوں میں اللہ کا خوف نظر آتا ہے۔ اگر کسی کے اندر اللہ کا خوف ہے نا، وہ ان تمام چیزوں میں نظر آئے گا، اور اگر نہیں ہے تو وہ بھی نظر آئے گا، ٹھیک ہے۔ آپ چاہیں تو تجربہ کر کے دیکھ لیجئے گا، یہ اللہ کا خوف جو ہوتا ہے نا وہ نظر آتا ہے۔ اللہ کا خوف کیا بتاتا ہے انسان کو؟ اللہ کا خوف یہ بتاتا ہے کہ میرا فائدہ ہو یا نقصان ہو، اگر اللہ کا حکم یہ ہے تو یہ ہے، میں اپنا ذاتی فائدہ ایک طرف، اللہ کا حکم اگر یہ ہے تو اس پہ عمل کروں گا، ٹھیک ہے۔ وہ زندگی انسان کی اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ یہ اپنے فیصلے ذاتی مفادات کی بنیاد پہ لینے والا شخص ہے، یا یہ فیصلے جو ہے وہ اللہ کے خوف کی بنیاد پر لینے والا شخص ہے۔ اس کو تو ہر آدمی جو ہے وہ دیکھ سکتا ہے۔ دوسرا جو کرائیٹیریا ہے وہ ہے علم۔ علم کس کا زیادہ ہے اور کس کا کم ہے، لازمی بات ہے کہ اس کو چیک کرنے کے لیے اپنے اندر صلاحیت ہونا ضروری ہے، جو کہ ہے نہیں، اگر ہوتی تو خود ہی عالم بن جاتا، ٹھیک ہے۔ تو پھر فیلڈ کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی بات دیکھی جاتی ہے کہ کسی بھی میدان میں کس کو ایکسپرٹ سمجھا جاتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ دین کے معاملے میں ایکسپرٹس کی فرض کیجئے کہ 10 لوگوں کی ہمارے سامنے ایک فہرست آ گئی، جو ایک دوسرے کو بھی ایکسپرٹ مانتے ہیں، اور اس میدان کے لوگ ان سب کو کیا مانتے ہیں؟ ایکسپرٹ مانتے ہیں۔ مختلف مسلکوں سے، مکتبہ فکر سے ان کا تعلق ہے، لیکن ان کو کیا سمجھا جاتا ہے؟ بڑا عالم سمجھا جاتا ہے۔ اب میں ان میں سے کن کے پاس جاؤں؟ آسان سا طریقہ، دوسرا کرائیٹیریا لگائیں کہ زندگی کے معاملات کو دیکھ لیجئے اور فیصلہ کر لیجئے۔ جب ایک مرتبہ آپ نے یہ فیصلہ لے لیا تو پھر اس پر قائم رہیے جب تک کہ اس کے مخالف کوئی دلیل نہ مل جائے۔ یہی کرتے ہیں ہم دیگر معاملات میں بھی۔ بھئی آپ نے جو ہے وہ اپنے گھر کا نقشہ کسی انجینئر سے بنوایا، اور بہت آپ 30 سال اس میں رہ کر آپ کو اندازہ ہوا کہ یار بہت شاندار کام کیے۔ 30 سال کے بعد بھی آپ جب نقشہ بنوانے جانے ہوں گے نا تو پہلے اس کو تلاش کریں گے۔ یہ انسان کی فطرت ہے یا نہیں؟ سب سے پہلے اس کی کوشش یہ ہوگی کہ وہ آدمی مل جائے جس نے پہلے مجھے کیا ہوا تھا، مفید ثابت ہوا تھا۔ جب تک کہ اس کے اگینسٹ کوئی دلیل نہیں ملتی ہے تب تک اس کو کیا مانتا ہے انسان؟ اتھارٹی مان رہا ہوتا ہے۔ کسی ڈاکٹر سے فائدہ ہو جائے تو اگلی مرتبہ بھی ڈائریکٹ وہاں چلا جاتا ہے،
جب تک کہ اس کے خلاف کوئی دلیل نہ مل جائے تب تک اسی کے پاس جاتا رہتا ہے انسان. یہی معاملہ دین کے اس میں کہ بھئی جب کسی عالم دین پر آپ کو اعتماد ہو گیا ہے, اطمینان ہو گیا ہے, اب جو بھی معاملہ پیش آ رہا ہے آپ اس سے پوچھ لیجئے, اور اس کی جو سمجھ ہے دین کے بارے میں اس پر آپ کیا کر لیجئے, عمل کر لیجئے. کوئی اور کسی اور عالم سے پوچھتا ہے اور عمل کرتا ہے, اس کو کرنے دیجئے. آپ کو کس نے اس بات کا پابند بنایا ہے کہ آپ ہر ایک کو اپنے مکتبہ فکر میں داخل کر لیں؟ یہ کیا ہماری دینی ذمہ داری ہے؟ ہمارے استاد جی حضرت مولانا محمود اشرف صاحب رحمہ اللہ, ہمارے ایک ساتھی ایک جگہ پڑھاتے تھے, تو استاد جی سے ان کا تعلق تھا. تو حضرت کے سامنے عرض کیا کہ حضرت وہاں جو ہے وہ ایک مکتبہ فکر بڑا ڈومیننٹ ہے, بڑا اس کا غلبہ ہے, اور ہمارا مکتبہ فکر جو ہے نا بہت بیچارہ سا ہے. تو بتانے لگے مجھے, ہمارے دوست ہیں, کہ حضرت نے فرمایا کہ بھائی تمہیں کس نے یہ ذمہ داری دی ہے کہ سب کو اپنے مکتبہ فکر میں داخل کرو؟ کس نے دی ہے یہ ذمہ داری؟ اللہ تعالیٰ نے دی ہے تمہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ تم سب کو اپنے مسلک میں داخل کر لو. یہ تو بالکل بھی کسی کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ لوگوں کو کیا کرے, اپنے مسلک میں داخل کرے. یہ ذمہ داری ہے ہی نہیں. بلکہ اس سے بھی بڑی بات استاد جی نے فرمائی کہ ایک عالم دین کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑ دے. ایک عالم دین کا اصل کام کیا ہے, اصل ذمہ داری کیا ہے کہ لوگوں کو کیا کرے, اللہ کے ساتھ جوڑ دے, اور جب اللہ کے ساتھ جڑ جائے تو خود بھی بیچ میں سے ہٹ جائے. یہ اس سے بھی بڑی بات ہے. یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے کہ جب اللہ کے ساتھ جڑ جائے تو کیا ہو جائے, خود بھی بیچ میں سے ہٹ جائے, اب وہ جانے اور اللہ جانے. ٹھیک ہے, تو یہی بہرحال حل ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں باتوں کی حقیقت کو سمجھ کر اس کے مطابق اپنے عمل کا جائزہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور بات ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ براہ کرم وہ لوگ جن کی شہرت اختلافات کو ہوا دینا ہے انہیں اپنے پروگراموں میں نہ بلائیں. خدا کے لیے بائیکاٹ کریں. جن کی شہرت یہ ہے نا کہ یہ اختلافات کو ہوا دیتے ہیں, کسی بھی مکتبہ فکر سے ان کا تعلق ہو, بڑے بہت اچھا بولتے ہوں, جب بولتے ہوں تو لوگ واہ واہ کرتے ہوں, مت بلائیں. اپنے کسی پروگرام میں ان کو بولنے کے لیے نہ بلائیں. یہ پیغام یہ آپ لوگوں کے کرنے کا کام ہے. اگر میں یہ کرتا ہوں مجھے نہ بلائیں, میرا دماغ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. صالحین کی صحبت تو بہرحال کامیابی کے لیے معیار ہے, اس کے بغیر تو کامیابی ممکن ہی نہیں. لیکن یہ اس اختلافی مسئلے کو حل کرنے کے لیے یا اس کو کم کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہر شخص اپنا کردار ادا کرے نا. علماء اپنا کردار ادا کریں, عوام اپنا کردار ادا کرے. عام طور پہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ عوام انہی لوگوں کو بلاتے ہیں کہ جو اس طرح کے خوب تماشے کرتے ہیں, مزہ آتا ہے, کانوں کو اچھا لگتا ہے, بھلے اس کی وجہ سے آپس میں جو ہے وہ کیا ہو جائیں, دوریاں ہو جائیں, اور ایک دوسرے کے شکل دیکھنے کو جو ہے وہ روادار نہ ہو. تو اس کو خدا کے لیے جو ہے وہ اس سلسلے کو ختم کریں. اللہ سبحانہ و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کچھ اعلانات سن لیں, پھر اس کے بعد انشاءاللہ دعا کر لیتے ہیں. یہ تھے ہمارے محترم اور مکرم جناب مولانا عبدالقادر صاحب. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اعلان تو مولانا عزیز الرحمن صاحب کا, ڈاکٹر سید عزیز الرحمن صاحب کا کیا گیا تھا, لیکن تشریف مولانا عبدالقادر صاحب لیا ہے. تو میں وضاحت کرتا چلوں کہ ڈاکٹر صاحب کے کسی عزیز کا آج انتقال ہو گیا, تو وہ اس میں مصروف ہیں, اس وجہ سے نہیں آ سکے. اور مولانا عبدالقادر صاحب کی ذمہ داری لگائی کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور ہمارے یہاں مذکورہ موضوع پر درس قرآن و حدیث پیش کریں. ان کا تعارف بھی کرواتا چلوں کہ مولانا عبدالقادر صاحب بحریہ یونیورسٹی کے وزٹنگ پروفیسر ہیں, اور اس کے علاوہ جامعہ دارالعلوم کورنگی کے فاضل بھی ہیں. اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو ان کی گفتگو بہت اچھی لگی ہوگی. اور اب چند اعلانات ہیں, وہ سن کر انشاءاللہ دعا کر لیتے ہیں. سب سے پہلا اعلان تو یہ ہے کہ انشاءاللہ نومبر کا درس قرآن و حدیث 10 تاریخ کو منعقد ہوگا یہیں القرآن کورسز سینٹر میں صبح 11:30 بجے دن. ابھی سے ہی آپ حضرات اور خواتین اس حوالے سے دعوت چلانی شروع کر دیں. انشاءاللہ کسی نہ کسی فکری و اصلاحی موضوع پر ہمارے یہاں یہ
درس قرآن اگلا ہوگا. جیسے کہ ہمارے یہاں ہمارے سینٹر کے ہمارے نیٹ ورک کی شہرت ہے کہ ہمیشہ ہم فکری و اصلاحی موضوعات جن پر گفتگو ہمارے محراب اور ممبر سے بھی کم ہوتی ہے ان موضوعات پر گفتگو کروائیں. تو مجھے امید ہے کہ آپ حضرات اور خواتین اس حوالے سے ابھی سے ہی کوشش شروع کر دیں گے. دوسری عرض یہ ہے کہ آج کا درس قرآن و حدیث آپ JTR میڈیا اور القرآن کورسز نیٹ ورک پاکستان کے فیس بک صفحے پر انشاءاللہ تعالی کل سن سکتے ہیں, اور YouTube چینل ہے اس پر بھی یہ انشاءاللہ درس قرآن و حدیث آپ سن سکیں گے. اگر بہت سارے حضرات یہاں ایسے ہیں جو ذرا دیر سے آئے تھے وہ سن سکتے ہیں, اور چونکہ یہ ایک علمی اور اصلاحی موضوع تھا تو دوسری مرتبہ بھی ہم حضرات اور خواتین کو اس کو سننا چاہیے تاکہ ساری کی ساری باتیں ہمارے ذہن میں جاگزی ہو جائیں. ہماری یہ فیس بک صفحے پر جو دروس لگتے ہیں اس کا ہمیں بہت فائدہ ہو رہا ہے. پچھلی مرتبہ درس قرآن و حدیث میں مفتی صاحب جو تشریف لائے تھے ان کے سامعین کی تعداد تقریباً 14 لاکھ ہے, اور اس سے پہلے والے درس قرآن و حدیث جو کہ ڈاکٹر ذیشان احمد صاحب نے دیا تھا اس کے سامعین کی تعداد تھی فیس بک پر 10 لاکھ. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ ہم یہاں تو 100-150 بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, لیکن ہمارے اس پروگرام کی بازگشت جو ہے وہ پورے عالم میں پھیلتی ہے, اس طریقے سے کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں اردو دان طبقہ موجود ہے وہاں تک ہمارے اس درس قرآن و حدیث کی رسائی ہوتی ہے. اس کو کم نہ سمجھیں ہم. اور آخر میں درخواست کروں گا, ہمارے کچھ حضرات نے دعا کے لیے کہا ہے, خاص طور پر صدیق بھائی ان کی والدہ جو ہے وہ بیمار ہیں شدید, اور ان کے والد صاحب کا حال ہی میں انتقال ہوا ہے. ان کی مغفرت کے لیے دعا کرنی ہے, اور جن جن حضرات اور خواتین نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کے لیے دعا کرنی ہے. چکن گونیا آج کل بہت عام ہو گیا ہے, پورے شہر کے اندر پھیلا ہوا ہے, اور متاثرین کی تعداد بہت ہے. ہمارے ذکی بھائی بھی بیماری کی حالت میں ہی آج درس قرآن و حدیث میں شریک ہوئے ہیں, ان کو بھی چکن گونیا ہوا ہوا ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وبا کو ہمارے شہر سے یا ہمارے ملک سے ختم فرما دے. اس کے علاوہ فلسطین اور لبنان کے مسلمانوں کے لیے بھی دعا کرنی ہے. اسرائیل جو ان دونوں جگہوں پر غزہ اور لبنان وغیرہ پر جو حملے کر رہا ہے, اس حوالے سے بھی ہمیں فکر کرنی ہے اور دعا کرنی ہے. علاوہ ازیں ہمارے ملک میں جو سیاسی بے چینی چل رہی ہے اس کی وجہ سے سارے کے سارے لوگ بہت پریشان ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ یہ سلسلہ بھی کسی نہ کسی صورت میں ختم ہو. میں جناب مولانا عبدالقادر صاحب سے درخواست کروں گا کہ دعا فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم قنا شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم, ہمارے یہاں جمع ہونے کو, گفتگو کرنے کو یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے. یا اللہ جو کچھ کہا سنا اس پر ہمیں سب سے پہلے خود عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے.
یا اللہ اس پیغام کو دنیا میں عام کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کا وبال ہم سے دور فرما دیجیے۔ یا اللہ اپنی اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور کامل اطاعت نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم سب کو کامل ایمان، کامل ہدایت عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ سب کا خاتمہ کامل ایمان پر فرمائیے۔ یا اللہ ہمارے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ جناب صدیق صاحب کی والدہ محترمہ کو بھی شفا عطا فرما دیجیے۔ دیگر بھی جتنے حضرات بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، یا اللہ سب کو مکمل شفا عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ جو بھی وبا ہمارے علاقے میں، ہمارے شہر میں پھیلی ہوئی ہے، یا اللہ اس کا خاتمہ فرما دیجیے۔ یا اللہ گھروں کے گھر متاثر ہیں، پورے گھر کئی جگہوں پر متاثر ہیں، اللہ آپ رحم فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے۔ یا اللہ اس وبا کا خاتمہ فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمارے اعمال کی طرف نظر نہ فرمائیے، یا اللہ اپنی رحمت کی طرف نظر فرمائیے۔ یا اللہ اپنی رحمت عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ جو لوگ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں سب کی کامل مغفرت فرما دیجئے۔ یا اللہ ان کو بلند درجات عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم جن لوگوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، ہم سے دعا کی امید رکھتے ہیں، یا اللہ سب کی تمام جائز حاجتوں مرادوں کو پورا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہماری بھی تمام جائز ضروریات کو غیب سے پورا فرما دیجیے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہمارے وطن کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ اس کو امن و سلامتی اور استحکام نصیب فرمائیے۔ یا اللہ صحیح معنی میں مضبوط اسلامی فلاحی ریاست بنا دیجیے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے، یا اللہ ان سے ظلم و ستم کا خاتمہ فرما دیجیے۔ یا اللہ خاص طور پر ہمارے فلسطینی بہنوں بھائیوں سے ظلم و ستم کا خاتمہ فرما دیجیے۔ یا اللہ ظالموں کا ہاتھ روک دیجیے۔ یا اللہ ظالموں کے ہاتھ توڑ دیجیے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم ان کی سازشوں کو ان کے اوپر پر الٹ دیجیے۔ یا اللہ اہل اسلام کو مسلمانوں والا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہم سب میں آپس میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمیں اپنے مظلوم بہنوں بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائیے، اور ظلم و ستم کے اس دروازے کو یا اللہ جلد از جلد بند فرما دیجیے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ ہمیں اپنی محبت کو، یا اللہ ہمارے لیے اپنی محبت کو ہر محبت پر غالب فرما دیجیے۔ یا اللہ اپنے خوف کو ہر خوف پر غالب فرما دیجیے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک من عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ آپ سے آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا آخرت کی جتنی بھلائیاں مانگی ہیں اللہ ہم بھی مانگتے ہیں، ہمیں بھی عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ جن چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، یا اللہ ہم بھی پناہ مانگتے ہیں، پناہ عطا فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وآله وصحبه اجمعين آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔